اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم سیشن 23 پڑھیں گے۔ سیشن کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو اقوال ہم پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ بلند کرتا ہے اس قرآن سے، اس کتاب سے اقوام کا لوگوں کو، اور یادی بالآخرین اور پست کرتا ہے اس سے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن کے تمام حقوق پورے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرتا ہے، اور جو لوگ اس کے حقوق پورے نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس کو نہیں پڑھتے، اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کو نہیں سمجھتے، اس کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے، ٹھیک ہے نا، یہ 4 حقوق ہیں قرآن کے، تو اسی سے اللہ تعالیٰ قرآن سے ہی ان کو پست کرتا ہے۔ آگے دوسری جو حدیث ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو صاحب قرآن ہوگا، صاحب قرآن وہ اس کو کہا جاتا ہے یا تو وہ حافظ ہو، یا وہ جو سارے 4 حقوق ہیں وہ پورے کرتا ہو، ٹھیک ہے، وہ اس سے کہا جائے گا آخرت میں کہ اقرا وارق، ٹھیک ہے نا، پڑھ اس کے مطلب قرآن کی تلاوت کرتا جا، ور ترتیلا کما کنت ترتیلا فی الدنیا، ٹھیک ہے، قرآن کے الفاظ پڑھتے جا، تلاوت کرتے جا جیسے ترتیل کے ساتھ تو نے اس کو دنیا میں پڑھا تھا، بس جہاں تو رکے گا وہی تیری آخری، مطلب جہاں تمہاری منزل وہی ہوگی جو تمہاری آخری آیت تم پڑھو گے، یعنی کہ جو آخری آیت تم تلاوت کرو گے وہی تمہاری منزل ہوگی، یعنی کہ قرآن کے درجے، مطلب قرآن کی جتنی آیات ہے نا تقریباً 6000 سے زیادہ، تو وہ اتنے ہی جنت کے درجے ہیں، یعنی کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یعنی کہ جنت کے درجات میں اس کے درجے ایسے بڑھتے جائیں گے، وہ جب آیتیں پڑھتا چلا جائے گا تو اسی حساب سے اس کے درجے بلند ہوتے چلیں گے، اور جو آخری آیت تلاوت کرے گا وہاں جا کے اس کا مقام ہوگا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ سب سے اونچا درجہ جو جنت میں ہوگا نا وہ صاحب قرآن کا ہوگا، تو دیکھیے کہ کتنا بڑا جو ہے وہ ثواب ہے ایک صاحب قرآن کا، کہ اس کو آخرت میں جو ہے وہ جنت میں سب سے اونچا درجہ ملے گا۔ تو اور اس کو اس سے ہمیں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ ترتیل، یعنی کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تجوید اور ترتیل جو ہے وہ احادیث میں آتی ہے کہ قرآن کو اسی طریقے سے تلاوت کیجیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، یا جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا، اسی طریقے سے ہمیں بھی تلاوت کرنی چاہیے۔ صاحب قرآن کا درجہ دیکھیے کتنا بلند ہے۔ جی، تو آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ آج ہم ایک نیا پوائنٹ سیکھیں گے۔ آج صرف 2 حرکات یعنی کہ پیش اور زیر سے ہم بے شمار آیتوں کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے، صرف پیش اور زیر سے۔ دیکھتے ہیں جی پیش اور زیر سے کس طرح۔ پہلے حرف پر پیش اور رنگ لیٹر پر زیر، ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا، آپ پہلے دیکھیں گے کہ جو 3 زبر والا اگر ترجمہ ورڈ ہے، 3 حرف والا اگر ورڈ ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے قتلا یا قتلا، تو اس پہ اگر پہلے پہ پیش اور آخری سے پہلے والے پہ زیر ہوگا تو اس کا ترجمہ ہوگا کیا گیا، ٹھیک ہے، ابھی تک ہم کرتے تھے قتلا، اس نے قتل کیا، ٹھیک ہے، اب ہم ایکٹیو وائز نہیں، ہم پیسو وائز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ کام کیا گیا مگر کس نے کیا یہ نہیں پتا، ٹھیک ہے، جیسے اسے قتل کیا گیا، ٹھیک ہے، خلقا اسے پیدا کیا گیا، پہلے پہ پیش اور آخری سے پہلے والے زیر، یہ ماضی مجہول کراتا ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی مجہول، جس میں ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کام کیا کس نے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں فعل ماضی مجہول۔
پہلے حرف پہ پیش اور رنگ لیٹر پہ زیر، ٹھیک ہے، معنی ہوں گے کیا گیا، انزلہ وہ نازل، وہ اتارا گیا، وہ یا نازل کیا گیا، ٹھیک ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آخری سے پہلے، یہ جو آپ کی رنگ ہوتی ہے وہ آخری سے پہلے والی رنگ ہوتی ہے نا، رنگ فنگر. تو یہ آپ اس پکچر سے بھی دیکھیے کہ پہلی پہ آپ کے پیش ہوگا اور آخری سے پہلے والے حرف پر زیر ہوگا. تو کیا مثال، کیا پہچان ہے اس ورڈ کی؟ یہ پہچان ہے مجہول کی، فعل ماضی مجہول کیا گیا. آپ قرآن کا ترجمہ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ طرز بہت ملے گا کہ مجہول طریقے جو ہے نا وہ اسی طریقے سے یہ اتارا گیا. آپ کو یہ طرز ترجمے میں بہت نظر آئے گا. تو یہ آج ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ سیکھیں گے کہ اس کو کہتے ہیں فعل ماضی مجہول. اور اگر اس میں آخر میں تا ساکنہ ہوگی تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ مؤنث کی نشانی ہے، کی گئی. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ آخر میں اگر ساکن والی تا ہو تو کی گئی کا ترجمہ کیا جائے گا. جیسے انزلہ نازل کیا گیا. اب یہ دیکھیے پرانے الفاظ ہیں یہ سارے، ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، صبر، شکر، ذکر، ظلم اور جمع. ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پر ہی ہم صرف علامات کو چینج کریں گے اور دیکھیں گے کہ پائنے کس طریقے سے بدل گئی. یہ ہم نے سب پڑھا تھا کہ اگر تینوں پر زبر ہوگا، ٹھیک ہے، تینوں حرف پر زبر ہوگا تو تین زبر والا ترجمہ ہم کرتے تھے کہ اس نے کیا. اب ہم پہلے والے زبر کو بدل کر پیش کر دیں گے اور آخری سے پہلے زیر کر دیں گے. جیسے کتبہ سے ہو جائے گا کتبہ، کتبہ اس نے لکھا، کتبہ فرض کیا گیا یا لکھا گیا. ٹھیک ہے، انزلہ اس نے نازل کیا، تو اب اس کا ہو جائے گا پہلے پہ پیش اور آخری سے پہلے زیر ہے، یہ زا ہے تو ہم زیر لگا دیں گے. انزلہ نازل کیا گیا، خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقہ پیدا کیا گیا، وہ پیدا کیا گیا. رزقہ اس نے رزق دیا، رزقہ وہ رزق دیا گیا. ارسلہ اس نے بھیجا، اس نے بھیجا. ارسلہ وہ بھیجا گیا. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس طریقے سے آپ اس کا مجہول کا ترجمہ کریں گی صرف دو علامات کے چینج سے. ایک بات آپ نے لینگویج میں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں لینگویج میں، اس کے لیے اپنے مائنڈ کو اوپن رکھنا ہے. جیسے قالا ہے، ٹھیک ہے، قالا کا قیلا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یا اپنے سے پہلے زیر قبول کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کا ہے قیلا. ٹھیک ہے، قیلا. تو یہ دو چار آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ اس کی ایکسیپشنز ملیں گی، تو اس کو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. باقی 90% یہی ہے. جیسے ذکر سے ذکرہ ذکر کیا گیا، قالا کا صرف ہے قیلا. ٹھیک ہے، نزلہ کا ہے نزلہ، باقی ساری چیزیں ٹھیک ہے. ایک دو ایکسیپشنز ہوتی ہیں جو لینگویج کی ہوتی ہیں جس میں کچھ نہ کچھ پیچھے گرامیٹیکل رول ہوتا ہے جس کی بنا پر یہ چینج آتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی گرامیٹیکل رول ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ چینج آیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس گرامیٹیکل رول کو نہیں سمجھیں گے تو ہم وہ نہیں سمجھ سکتے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. اسی طریقے سے یہ جو قیلا ہے اس کے پیچھے بھی گرامیٹیکل رول ہے، تو وہ علامت کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا. اس کے لیے ہمیں ڈیٹیل نالج لینی پڑتی ہے گرامر کی. ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے ابھی ہم علامت سیکھ رہے ہیں. ہمارا مقصد جو ہے وہ آسانی پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے، آسان طریقے سے. تو اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر وہی بات آ جاتی ہے. تو پھر ہم اگر آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ تو پھر اس کے لیے آپ عربی گرامر پڑھیے. مگر ابھی ہم علامات کیونکہ ہمیں آسان کرنا ہے تو ہم آسان کر رہے ہیں کہ ایک دو اگر ایکسیپشنز ہیں تو وہ ہم یاد کر لیں گے. باقی جو ہے وہ اسی رول پر چل رہی ہیں جو ہم نے ابھی سیکھا کہ پہلے پہ پیش اور تیسرے پہ زبر. ٹھیک ہے، ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ یا اپنے سے پہلے زیر کو پسند کرتا ہے اسی لیے قیلا ہے، اور الف جو ہے وہ اپنے سے پہلے زبر. ٹھیک ہے، اور واو جو ہے وہ اپنے سے پہلے پیش. ٹھیک ہے، اور یہ جو یا الف واو ہے یہ حروف علت کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ورڈ میں آسانی سے جو ہے وہ ڈراپ کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اگر رول ہوتا ہے ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ اگر ہم روٹ ورڈز نکال رہے ہوتے ہیں تو
یہ انٹرچینجبل بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی جگہ یہ لگا دیا. اب وہ لینگویج کی بات ہوتی ہے, ہم اس لینگویج کو ہم نے نہیں پتا کہ کیوں ہوتا ہے, بس وہ ایک رول ہوتے ہیں, ان کی اپنی لینگویج کے رولز ہوتے ہیں. جی سسٹر فہمیدہ آپ یہ پڑھیے گا اور ترجمہ کریے گا آؤٹر والا سرکل. سسٹر فوزیہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکرہ اس نے ذکر کیا, ذکرہ وہ ذکر کیا گیا, قال اس نے کہا, قیل وہ کہا گیا. یہاں پہ میننگ کہا قیلہ گیا, میں جی جی کہا گیا, وہ وہ کہا, مت لگائیے, بس کہا گیا. اچھا کہا گیا. اچھا نزلہ اس نے نازل کیا, نزلہ وہ نازل کیا گیا, انذر اس نے ڈرایا. ڈرنا نہ ہوتا ہے, نظرہ من جی جی کیا آگاہ ہوگا, کرنا, ڈرنا. جی ہاں اس نے ڈرایا. انذر وہ ڈرایا گیا. قتل اس نے قتل کیا. قتل وہ قتل کیا گیا. کتب اس نے لکھا. کتب وہ لکھا گیا. خلق اس نے پیدا کیا. خلق وہ پیدا کیا گیا. سأل اس نے سوال کیا. سئل وہ سوال کیا گیا. زینا زینا اسے مزین کیا, اس نے مزین کیا. جی جی زینا وہ مزین کیا گیا. قرأ اس نے پڑھا. قریا وہ پڑھا گیا. کذب اس نے جھٹلایا. کذب وہ جھٹلایا گیا. اخرجو وہ انہوں نے نکالا. اخرجو, اخرجو ہاں اخرجو نہیں, اس نے تو یہاں پر نہیں ہوگا اس لیے جمع ہے نا. جی جی انہوں نے نکالا. انہوں نے نکالا. ٹھیک سے اخرجو وہ نکالے گئے. جی صحیح ہے. جی جی بالکل صحیح, صحیح ماشاء اللہ. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ. جی سسٹر کنول آپ یہ سیکنڈ والا سرکل پڑھیے گا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آتینا اس نے دیا. اوتینا وہ دیا گیا. ارسلنا اس نے بھیجا. ارسلنا بھیجا گیا, وہ بھیجا گیا. رزقنا ارسلنا ہم ہے نا اس میں, تو یہ آئے گا ہم بھیجے ارسلنا گئے. ہم نے بھیجا, ٹھیک ہے. ارسلنا ہم بھیجے گئے. ٹھیک. ارسلنا ہم نے بھیجا. ارسلنا ہم بھیجے گئے. رزقنا ہم نے رزق دیا. رزقنا ہمیں رزق دیا گیا. امرتو میں نے حکم دیا. امرتو مجھے حکم دیا گیا. منع اس نے منع کیا. وضع اس نے مقرر کیا. احل اس نے حلال کیا. حرما اس نے حرام کیا. اوہیا اس نے وحی کی. اوتیا اس نے دیا. نودیا اسے آواز دی گئی. القیا اس نے ڈالا. دیکھیے اوحیا وحی دی گئی, ٹھیک ہے. اچھا حرما حرام کیا گیا. اوتیا دیا گیا. نودیا آواز دی گئی, ٹھیک ہے نا, دی گئی. القیا ڈالا گیا, ٹھیک ہے. پیسو وائز ہے, ایکٹیو وائز نہیں. کیا گیا ہے کام, ہمیں فائل کا نہیں پتا کہ کس نے کیا ہے. جب 3 زبر والا ورڈ ہوتا ہے تو اس میں ہمیں پتا ہے نا فائل کا, ٹھیک ہے نا. فائل کا اس نے کیا, ہم جانتے ہیں کس نے کیا. ذکرہ اس نے ذکر کیا, ٹھیک ہے, تو ہمیں پتا ہے کہ کس نے کیا. مگر اس میں یہ مجہول ہے, اس میں کرنے والے کا ہمیں نہیں پتا, بس یہ پتا ہے یہ کام ہوا ہے, ٹھیک ہے. فیل ہوا ہے مگر فائل کا نہیں پتا. تو یہ والا ذکرہ ایکٹیو وائز ہے اور یہ پیسو وائز ہے, ٹھیک ہے, اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے. جی سسٹر نجمہ آپ پڑھیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقدت تیار کی گئی. انزلت نازل کی گئی. حرمت حرام کی گئی. تلیت
پڑھی گئی، اخرجت نکالی گئی، رفعت اونچی کی گئی، ضربت مسلط کی گئی۔ اچھا یہ نا سیکنڈ والا بھی آپ ایک بار زور سے پڑھ لیں تو آواز ذرا صحیح سے ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ آتینا سے آتینا ہم نے عطا کیا، اوتینا ہمیں عطا کی گئی، ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسلنا ہمیں بھیجا گیا، رزقنا ہم نے رزق دی، رزقنا ہمیں رزق دیا گیا، امرتو میں نے حکم دیا، امرتو مجھے حکم دیا گیا، منع کیا گیا، جی ادعا مقرر کیا گیا، احلا حلال کیا گیا، حرما حرام کیا گیا، اوحیا وحی کیا گیا، اوتیا دیا گیا، نودیا آواز دی گئی، الکیا ڈالی گئی۔ جی ٹھیک، جزاک اللہ فضل، بارک اللہ فیک۔ یہ انر سرکل جو ہے ہمارا انر موسٹ، اس میں پہچان کیسے ہوگی؟ اس میں تو آخر میں تا بھی آ رہا ہے اور وہ ساکن بھی ہے۔ آپ کی آواز مجھے تھوڑی دوبارہ بولیے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو رنگ فنگر ہے یا سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے اس پہ ہمارے پاس پیش آئے گا نا؟ نہیں، پہلے پہ پیش ہے، اس پہ پہلے زیر پہ ہے۔ پیش اور اس پہ زبر، اچھا زیر جی آئے گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک تو ہے، یہ انر موسٹ سرکل ہے، اس کو پھر ہم اس کے حوالے سے کیسے پہچانیں گے؟ پہلے پہ پیش اس تو میں ٹھیک نا ہے، آپ دو چیزیں ہیں، یا تو آپ دیکھیے گا کہ سیکنڈ والے پہ زیر ہوگا لازمی، پہلے پہ پیش لازمی ہوگا، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ یا تھرڈ پہ آپ نے دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ اگر سیکنڈ پہ نہیں ہے زیر تو تھرڈ پہ ضرور، سیکنڈ پہ اگر دیکھیں جس پہ اگر آپ دیکھ رہی ہیں نا، ہم رنگ سیکنڈ لاسٹ دیکھ رہے ہیں تو سیکنڈ وہاں ساکن ہے۔ اب دیکھیں ارسلنا جو ہے، اب یہ دیکھیے یہ جو نا ہے نا، یہ تو ضمیر کی ہے، اس کو تو ہٹا دیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ضمیر ہے، اس کو آپ نہیں دیکھ سکتی، ضمیر کا تو آپ نے ویسے ہی تھا۔ اب آپ دیکھیے ارسلنا، ٹھیک ہے؟ ارسلا، ٹھیک ہے؟ اب رنگ لیٹر سے پہلا جو سیکنڈ ہے نا وہ جزم ہے، اس وجہ سے ہم سیکنڈ لاسٹ دیکھ رہے ہیں۔ جہاں سیکنڈ پہ کوئی علامت ہے نا تو وہ زیر ہی ہونی ہے۔ اگر اب یہ دیکھیے رزقنا، اس نے رزق دیا، اب رزقنا، اب یہ دیکھیے یہ جو سیکنڈ والا ہے اس میں علامت آ رہی ہے، بعض مرتبہ سیکنڈ والے میں علامت نہیں ہے، وہ ساکن ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے یہ جو اخرجت ہے نا، یہ جو تا ہے یہ تو مؤنث کی ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں گے نا، یہ جو علامت ایڈیشنل ہے، ہم فعل کی بات کر رہے ہیں، صرف فعل کی بات دیکھیے، فعل جو ہے نا وہ اخرجا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لاسٹ سے پہلے والا زیر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ جس طرح جب پریکٹس کرتے جائیں گے نا تو انشاءاللہ یہ بہت آسان ہوتے جائیں گے آپ کے لیے۔ اب انزیلت ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم یہ دیکھیں تو تا تو مؤنث کی تا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے جا کے تو آپ یہ دیکھیں گی کہ یہ والی تا اگر آگے والا تلاوت میں یہ والی تا کو ہم زیر دے کے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ والی تا جب آگے ملا کے قرآن میں آگے والا دو حرف ساکن آتے ہیں نا تو وہ اب کیسے پڑھیں؟ تو اس والی تا کو زیر دے دیا جاتا ہے پڑھنے کے لیے، مگر وہ ہوتی مؤنث کی، یہ بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ دیکھیں جو فعل ہے وہ لام تک ہے، انزلہ، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے لام جو ہے وہ لاسٹ لیٹر ہے فعل کا، اور لاسٹ سے پہلے والے کیا آ رہا ہے؟ زیر آ رہا ہے۔ اب اعدت ہے، اب اعدت میں دال ہے، ٹھیک ہے؟ دال لاسٹ ہے فعل کا، یہ تا تو مؤنث کی ہے نا، یہ ورڈ کی اپنی نہیں ہے، فعل کی اپنی نہیں ہے، یہ تو علامت ہے۔ جسی طرح نا ایک ضمیر تھا ہم، اسی طرح تا مؤنث کی ہے، تو دال سے پہلے زیر ہے، ٹھیک ہے؟ اب ضریبہ دیکھیے مسلط، ضریبہ میں غوت سے پہلے را ہے، ٹھیک ہے نا؟ رے، یہ دیکھیں یہ را زیر ہے، ٹھیک ہے؟ با جو ہے وہ لاسٹ ہے فعل کا، مجھے امید ہے کہ میں سمجھا پا رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ تا جو ہے مؤنث کی ہے، ہم نے فعل کو دیکھنا ہے، ضریبہ ضریبت، ٹھیک ہے؟ اب یہ ضریبت میں را جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ ہے،
ٹھیک ہے نا, بیچ کا جو ہے. اب رفیہ بلند کرنا, اونچا کرنا. آئین لاسٹ ہے فیل کا, اور لاسٹ سے پہلے والا فے ہے وہ زیر ہے. تو یہ انشاءاللہ کچھ ہی الفاظ ہوتے ہیں, یہ بار بار ریپیٹیشن سے بھی آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. آج کا سبق اسی طرح 1 2 3 فارمولا ہے کہ اس میں جو ہے کیا گیا کا معنی کیا جائے گا. ٹھیک ہے, کیا گیا. جی بھیا. سسٹر نوشین آپ پڑھیے گا, کہ شروع کی دو آپ پڑھیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتبہ اس نے لکھا. جی, لکھا یا کتبہ فرض کیا. صحیح بول. ٹھیک ہے, ہاں دونوں معنوں میں آتے ہیں, لکھا یا فرض کیا. جی, اور کتبہ وہ لکھا گیا, تب یہی ہوگا نا, مجہور میں کیجئے, وہ لکھا گیا. جی وہ لکھا گیا. ارسلہ وہ بھیجا گیا. نہیں, ارسلہ میں تو ابھی 3 زبر والا کریں گی نا. اس نے بھیجا. جی اس نے بھیجا. ارسلہ وہ بھیجا گیا. جی. انزلہ اس نے نازل کیا. انزلہ وہ نازل کیا گیا. انذرا آگاہ کیا. انذرا وہ آگاہ کیا گیا. خلقہ اس نے پیدا کیا. خلقہ وہ پیدا کیا گیا. زینا اس نے سوارا. زینا وہ سوارا گیا. سألا وہ سوال کیا. وہ سوال اس نے سوال سألا کیا. اس نے سوال کیا. جی. قرأ اس نے نہیں, پڑھا. دیکھیں سآلہ کے نیچے لکھا ہوا ہے سئلہ, وہ سوال کیا گیا. ٹھیک ہے, جی جی جی. بس ٹھیک ہے سأل یار. ہاں سئلہ وہ سوال کیا گیا. بس میں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی سسٹر فوزیہ آپ پڑھیے قرآ سے. جی. قرأ اس نے پڑھا. قرئ وہ پڑھا گیا. کتب اس نے لکھا. کتب وہ لکھا گیا. قتل اس نے قتل کیا. قتل وہ قتل کیا گیا. سئل وہ سوال کیا گیا. ہاں. اعدت وہ تیار کی گئی. جی. ضربت جی وہ مسلط کی گئی. یہاں پہ بھی مؤنث ہے نا. اخرجت وہ نکالی گئی. وہ عدت وہ تیار کی گئی. خلقت وہ پیدا کی گئی. حرمت وہ حرام کی گئی. جی ٹھیک, جزاک اللہ. اللہ مزید فضل, بارک اللہ فیک. تو دیکھیں آج کتنا آسان سا فارمولا ہے کہ ہم نے صرف 3 زبر کو, صرف حرکات کو بدل کر کتنا بڑا ہم نے یہ ایک لیسن آج سیکھا کہ کیا گیا. ٹھیک ہے نا, جس کو فعل ماضی مجہول کہتے ہیں. اگر عربی زبان میں آپ اس کی ٹرم دیکھیں تو 3 زبر والا کیا ہے, فعل ماضی معروف ہے یہ. ٹھیک ہے, اس میں پتہ ہے کہ اس نے کیا. اگر آپ کو تھوڑی سی ٹرمینالوجیز بھی عربی کی آ جائیں گی نا, تو آگے آپ انشاءاللہ عربی گرامر بھی پڑھیں گی تو آپ کے لیے یہ چیزیں نئی نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, جو 3 زبر والا ہے وہ فعل ماضی معروف ہے. اس میں کرنے والے کا ہمیں معلوم ہے کہ اس نے کیا, وہ غائب ہے. ٹھیک ہے, غائب کا صیغہ ہے اس میں. اور یہ کتبہ جو ہے وہ ہے فعل ماضی مجہول, جس میں ہمیں فاعل کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ کس نے کیا. اس ورڈ کو دیکھ کر ہمیں نہیں پتا کہ کس نے کیا. ٹھیک ہے, تو اس لیسن کو آج یہاں اینڈ کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی سسٹر یہ ایک بار سلائیڈ اور پڑھنا چاہتی ہیں تو مجھے ہینڈ ریز کر دیں, تو وہ پڑھ لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کلاس کو یہاں اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ ویک ہم اس کا سیکنڈ ضرور کریں گے. ٹھیک ہے, وہ بھی اسی میں پڑھ دوں؟ سے ہوگا. جی جی پڑھ لیجیے, ذرا زور سے پڑھیے تاکہ آپ کی آواز واضح ہو جائے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتبہ اس نے لکھا. کتبہ وہ لکھا گیا. ارسلہ اس نے بھیجا. ارسلہ وہ بھیجا گیا. انزلہ اس نے نازل کیا. انزلہ وہ نازل کیا گیا. انذرا اس نے آگاہ کیا. انذرا وہ آگاہ کیا گیا. خلقہ اس نے پیدا کیا. خلقہ وہ پیدا کیا گیا.
زینا اس نے سنوارا، زینا وہ سنوارا گیا، سألا اس نے سوال کیا، سئلا وہ سوال کیا گیا، قرأ اس نے پڑھا، قرأ وہ پڑھا گیا، کتبا اس نے لکھا، کتبا وہ لکھا گیا، قتلا اس نے قتل کیا، قتلا وہ قتل کیا گیا، اعدت وہ تیار کی گئی، ضربت اسے تیار کیا گیا، اعدت اسے تیار کیا گیا یا وہ تیار کی گئی، جی ضربت وہ مسلط کی گئی، اخرجت وہ نکالی گئی، اعدت وہ تیار کی گئی، خلقت وہ پیدا کی گئی، حرمت وہ حرام کی گئی۔ جی ٹھیک، ماشاء اللہ، مزید فزید، بارک اللہ فیک۔ تو آج آپ لوگوں کا ایک چھوٹا سا ہوم ورک یہ ہے کہ جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ فعل ماضی مجہول کے جو الفاظ ہوں وہ آپ نے نکالنے ہیں قرآن سے، ٹھیک ہے، اس کو لکھنا ہے اپنے پاس، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ طرز عمل جو ہے وہ کس طریقے سے قرآن میں آیا ہے، کون کون سے الفاظ آئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے نا اس کا یہی ہے کہ ہم قرآن سے جڑے۔ تو آپ جو بھی رول پڑھتی ہیں نا، جو بھی رول سیکھتی ہیں، وہ آپ نے اپنی تلاوت کے دوران اس کو ضرور نوٹ کرنا ہے کہ یہ اس طرح ہے، اچھا یہ تو یہ غور و فکر ہوگا آپ کو، اور انشاءاللہ جو ہمارا مقصد ہے اس کو سیکھنے کا کہ جب ہم تلاوت کریں تو ہمیں آیت کے ترجمے سمجھ آئیں، ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو مقصد ہمارا قرآن سے ہی جڑنا ہے اور اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تو اسی کو دیکھنا ہے کہ ہم ہر لیسن کے بعد جو ہم نے سیکھا وہ ہم قرآن میں اس کو تلاش کریں، اور تو پھر ہمارے لیے آگے یہ آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی الحمدللہ 23 ہے، تو کچھ ہی لیسنز آپ کے ابھی رہ گئے، تو انشاءاللہ جب آپ بائی دا اینڈ آف دس کورس آپ اس قابل ہو جائیں گی کہ آپ جب تلاوت کریں تو آیت کا کچھ نہ کچھ ضرور مفہوم آپ کو سمجھ آنے لگے گا، مگر یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہر لیسن کے بعد آپ اس کو قرآن میں دیکھیں، ٹھیک ہے، ورنہ تلاوت کے دوران ہماری وہی عادت ہے کہ ہم بس پڑھتے چلے جاتے اور اس پر ہم نہیں غور کرتے۔ جی سسٹر فوزیہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی الحمدللہ، معلوم جب سے ہوگی میننگ ماشاءاللہ سے، تو اس میں ہم کو دل ہی نہیں لگ رہا ہے بغیر میننگ کے قرآن نکالنے میں، اس لیے کہ سب کی خواہش ہوتی ہے دیکھنے کی اس کی میننگ کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، بالکل بالکل، یا ہم کتنا جان رہے ہیں، اس لیے اچھا لگ رہا ہے، لگتا ہے بس میننگ ہی والی بک نکالیں اور اس کو پڑھیں۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ جو ہے وہ اس کو ضرور دیکھیے گا اور آگے بھی اس لیسن کو پڑھائیے گا، ٹھیک ہے، اپنے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائیے، بہت آسان ہے، گھر میں کسی کو بھی ایک کو لے کے اگر آپ نے کیا، اور آپ کے لیے بھی آسان ہے، جب انسان پڑھاتا ہے نا تو وہ بھولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ کورس یاد رہے تو اس کو پڑھانا شروع کر دیجئے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اپنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کے تمام حقوق پورے کرنے والا بنائے، اللہ ہم سب کو قرآن سے اسی طریقے سے جوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ آخری وقت میں ہمیں ہماری زبانوں پہ کلمہ شہادت جاری فرمائے، اللہ تعالیٰ جس کی جو جائز خواہش ہے اس کو قبول اور مقبول فرمائے، جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ فرمائے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل قرآن بنائے جن کو سب سے اونچا درجہ قیامت میں ملے گا، اللہ تعالیٰ ہم اس درجے کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، اور ہم بہت کمزور ایمان کے لوگ ہیں، یا اللہ تو ہی ہمیں جو ہے وہ عطا کر سکتا ہے، ہم تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، یا اللہ ہماری غیب سے مدد فرما، اور جو سسٹر جس پریشانی میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنا کرم آپ سب پہ نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔